اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں. آج کی جو میٹنگ ہے یا جو ہم نے یہ گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، اس کا مقصد نہ تو سینٹ کی ووٹنگ ہے اور نہ ہی کوئی بائی الیکشن ہے. اس کا سول مقصد، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے یہ میٹنگ رکھی تب تو ابھی اس کی سینٹ الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں آئی تھی. اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ پچھلا جو فائنینشیل ایئر ہم کلوز کر رہے ہیں اور اگلا جو فائنینشیل ایئر ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہم اچیو کر چکے ہیں اور کیا اگلے سال کے ہمارے پلانز ہیں. تو میں آپ سب سے بڑے میرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، میری پولیٹیکل ٹیم ہے، تو میں اپنی حکومت کی، آپ کی حکومت کی، وزراء کی، سیکرٹریز کی جو کارکردگی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کیا کر رہی ہے، کس شعبے میں اس نے کیا کیا ہے. کچھ چیزوں کا آپ کو علم ہوگا ضرور، کچھ کا شاید نہیں بھی ہوگا، تو میں وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں. تو میں اپنی کارکردگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں. سوال جو بھی ہے، جتنا بھی تلخ ہے، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی تلخ بات ہے، میں بہت کھلے دل کے ساتھ اور بڑے اچھے سٹرائیڈ میں اس سب کو سنوں گی بھی. میں نے ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتی ہوں بہت آنیسٹی کے ساتھ، کہ میری کچھ چیزیں آپ کو شاید پسند آئی ہوں، کوئی کمی بھی رہ گئی ہو، لیکن ایک چیز میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میری جو نیت تھی اور میری جو کوشش تھی اس میں کمی نہیں تھی. اور میں نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، میں اللہ تعالیٰ نے جو کرسی عطا کی ہے، جو رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ رکھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس رسپانسبلٹی کو جتنی میرے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں اس کو ڈسچارج کروں. اور ہر روز جب میں آفس آتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی ہوتا ہے، یہ پریشر ہے میرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اگر حضرت عمر فاروق، جن کی مثال پوری دنیا آج بھی دیتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے فیصلے کرتے تھے اور جواب دہی کا خوف سے وہ اپنے راتوں کو صحیح طرح سوتے بھی نہیں تھے، تو ہم تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو میں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں سب سے پہلے آپ سب پاکستانیوں کو، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح عطا فرمائی ہے، پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، جس طرح آپ سب جانتے ہیں، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی کہ 2024 کے الیکشنز کے بعد ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا تھا. وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ میں نے بھی فیس کیے ہیں، وہ آپ سب نے فیس کیے ہیں. جس طرح ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک چیزوں کو جو ہے وہ بدل دیا ہے، اسی طرح ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی دنیا میں عزت تھی، جو پاکستان کا پرسیپشن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکستان کے حق میں بدل دیا، دنیا کو مسخر کر دیا پاکستان کے لیے. اور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کے کرم اور اس کے فضل کے، یہ انسانی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ انہونی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ آبویسلی ہمیں بھی یہ شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ جو ہمارا مخالف ہے انڈیا، اس کی اکانومی کا آپ سائز دیکھیں، اس کا ویسے آپ حجم دیکھیں تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ایک چند منٹ کی لڑائی ہو اور اس کے بعد پاکستان کو خدا نخواستہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آئی تھنک انڈیا بھی یہ سمجھ رہا تھا اور بہت حد تک ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اپنی تمام تر اکنامک پرویس کے ساتھ، اپنی تمام تر وہ سائز کے ساتھ، جو بھی ان کی سپیریورٹی تھی، اس کے ساتھ ان کے جو رفیل طیارے تھے فرینچ، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گر نہیں سکتے، ان کو مار کے نہیں گرایا جا سکتا، ہمارے JF تھنڈر نے ان کو 5 جہازوں کو مار گرایا. اور ہم آج کی اس محفل سے
اپنے جو افواج پاکستان ہیں، جس میں ہمارے ملٹری کے تمام ادارے شامل ہیں، خصوصاً ایئر فورس، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں جو آج انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل کا لقب ان کو ملے گا. تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے سیالکوٹ سے وڑائٹ صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی فیصل اکرام صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم اور جو شہداء ہیں بیان المرصوص کے، ان میں بچے بھی شامل ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہ تصویریں ان کی میں دیکھتی ہوں، بڑے پیارے پیارے بچے تھے. تو ہم ان سب کے لیے دعا کر لیں. جو بھی شہداء ہیں سب کے لیے ہماری یہ دعائیں سب شامل ہیں اس کے اندر. اور جس طرح سے میں پھر یہی بات کروں گی، جس طرح سے سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آج اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ لے آئے گا. کبھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح حالات پلٹا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک ٹیم بن کے، جب ساری لیڈرشپ، جو چاہے جس بھی ادارے کی لیڈرشپ ہو، حکومت سمیت، جب تمام لوگ ایک تہیہ کر کے اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت سب کی ایک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح مبین بھی اتارتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. تو آج اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہماری طرف سے، پوری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ایک جو ریزولوشن ہے وہ جانا چاہیے کہ جو بیان المرصوص کی کامیابی ہے اس پہ حکومت کو اور افواج پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور ایئر چیف کو، اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سپاہی ہیں ہمارے، فوج کے جو آفیسرز ہیں، پولیس ہے، ریسکیو فورسز ہیں، ریسکیو سروسز جتنی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے ہسپتالوں میں جس طرح سے وہ کردار ادا کیا ہے، سب کو ہماری طرف سے ایک خراج تحسین کا جو میسج ہے وہ جانا چاہیے. الحمدللہ ایک سال کے اندر ہم نے جو تقریباً زیرو پہ تھا سرکاری ہسپتالوں میں جو میڈیسنز ملتی تھیں، اور ہمارے اپنے جو پچھلے پی ایم ایل این کے دور تھے اس میں بھی صرف ایمرجنسی میں ادویات ملتی تھیں. اب پورے ہسپتال میں چاہے وہ ایمرجنسیز ہوں یا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہو، سب کو فری میڈیسنز جو ہے وہ ہم نے دی ہیں، اور تقریباً 100 بلین کی فری میڈیسنز جو ہیں ہم اگلے سال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں بہت سارے ہاسپٹلز میں گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کو، ابھی میں میو ہاسپٹل میں بھی گئی اور اس کے بعد میں جنا ہاسپٹل میں گئی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے کہ پیشنٹس کو کہا جا رہا تھا کہ جو دوائیاں ہیں وہ باہر سے لاؤ. ان کو لکھ لکھ کے دے رہے تھے، ایون کہ ماسکس، یہ جو گاؤنز ڈاکٹرز پہنتے ہیں وہ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کہا جا رہا تھا باہر سے لاؤ. یہ ڈاکٹرز کی اور یہ فارمیسیز کی ملی بھگت تھی. تو میں نے ایک بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا، میو ہاسپٹل میں بھی ان کو سسپینڈ کیا، نکال دیا. اور اسی طرح اور میں نے ان سے پوچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا میڈم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو میں نے کہا جو دوائیاں آپ باہر بھیج رہے ہیں لوگوں کو لینے کے لیے، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوا. کہتا ہے میڈم یہ تو ساری دوائیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ایم ایس کہتا ہے، وہ وہاں تھا نہیں، اس کو جب پتہ چلا میں آئی ہوں تو وہ 15-20 منٹ بعد آیا، اور میں ان اناؤنسڈ گئی تھی. تو میں نے کہا مجھے لے کے جاؤ، کہاں ہیں آپ کی دوائیاں. تو نیچے بیسمنٹ میں آپ یقین کریں کہ کارٹنز، اس کمرے سے بڑا بیسمنٹ تھا اور کارٹنز کی بھرمار تھی جن میں ان ٹچ وہ سب دوائیاں پڑی تھیں. وہ سب جو چیزیں تھیں وہ پڑی تھیں، ماسکس پڑے تھے جو ان کو کہا جا رہا تھا باہر سے لاؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یہ تو ان ٹچ ڈبوں کے ڈبے ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں، تو لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لاؤ.
تو کہتا ہے میڈم میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. تو میں نے اسی وقت اس کو فارغ کر دیا. وہ 2 ہاسپٹلز میں نے ایکشن لیا, اور اس کے بعد میں نے یہ نہ صرف ایکشن لیا, اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے, بلکہ میں نے ہاسپٹلز میں یہ اناؤنسمنٹس کرانی شروع کر دی ہیں مائک پہ کہ اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگے یا آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی جو ہے وہ باہر سے لے کے آؤ, تو آپ نے فلاں نمبر پہ کمپلین کرنی ہے. کنٹینیوسلی وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے جو میں روز کرتی ہوں. یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو کل بہتری آ جائے گی. ہمارے لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں محنت کی کمی ہے, تو اس لیے مجھے ہر روز انہی چیزوں پہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خود مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. انڈیویجولی میری آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور مجھے آپ کی طرف سے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اکٹھے بھی ایک ملاقات آپ سے کی جائے, جس کے لیے میں نے آج آپ کو یہاں پہ تکلیف دی ہے. تو جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کی بھی بہت اچھی فیڈ بیک مجھے آتی ہے. وہ جو گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں کنٹینرز, ہاسپٹل جو کنٹینر میں بنا ہوا ہے, وہ میں خود بھی اس میں جاتی رہتی ہوں. پچھلے چند ہفتے پہلے بھی میں گئی تھی, بڑا اچھا, لوگ بڑے خوش تھے. میں لاہور کے دورے پہ تھی تو میں نے گاڑی روک لی. کیا جگہ تھی وہ جہاں میں نے گاڑی روکی تھی؟ ہربنس پورہ. تو وہاں پر ایک فیلڈ ہاسپٹل پاک ہوا تھا, اور ارد گرد کے جو محلوں کے لوگ تھے وہ وہاں آ کر اپنا علاج کرا رہے تھے, تو بڑے خوش تھے. اسی طرح جو آپ کی طرف سے مجھے فیڈ بیک ملا تھا کلینکس آن ویلز, جو چھوٹی گرین کلینکس ہیں, وہ ہم نے 200 سے شروع کی تھی. اب ماشاءاللہ 800 پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تمام اربن ایریاز, اب جب 800 ہو جائیں گی تو مجھے امید یہ ہے کہ ہر محلے کے لیے یا ہر یو سی کے لیے کچھ ہم ڈیڈیکیٹ کر سکیں گے. تو یہ 800 ہی ہو جائیں 880 ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ 300-400 گنا اضافہ کیا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی آپ نے دیکھا بچوں کی ہارٹ سرجریز, وہ بچے جن کو 10-10 سال سے 4-4 5-5 سال سے 3-3 سال سے سیریس ہارٹ کنڈیشن میں جو بچے تھے, وسائل نہیں تھے تاکہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنی سرجری کرا سکیں, ان کی میں نے لسٹ بنوائی. وہ تقریباً 10 یا 15 ہزار بچے تھے جو ویٹنگ لسٹ پہ تھے. تو میں نے باہر سے بھی ٹیمز بلوائیں جنہوں نے آ کے یہاں پر 3-3 راتیں رہ کے, اس پوری ٹیم نے اسپیشلی فیصل آباد میں جا کے سرجریز کی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج تک ہم 4009 سرجریز کر چکے ہیں اور بچوں کی جانیں بچ گئی ہیں ماشاءاللہ چند ماہ کی قلیل مدت میں. اور ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے, بچوں کے جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ زیادہ ہیں نہیں, تو باہر سے بھی ٹیمز آتی ہیں, سرجریز کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. یہاں پر بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی ہم نے امپینل کیا ہے. 24 گھنٹے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے, اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 27 بچوں کا آپریشن ہوا ہے. اور یہ وہی بچے ہیں جن کی استطاعت نہیں ہے, جن کے ماں باپ کی کہ وہ پے کر سکیں. بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اس کا فیڈ بیک ہے. تو جو بچے میرے پاس اس وقت انرولڈ ہیں وہ 8603 ہیں, جس میں سے 4004 کی جو ہے وہ سرجری ہو چکی ہے. یہ پچھلے 5 سال میں نہیں ہو سکی, جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند مہینے میں ہو گئی ہے. اسی طرح ایک کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, پہلا کسی بھی حکومت کا پہلا کینسر ہاسپٹل. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 4تھی منزل اس کی کمپلیٹ ہو رہی ہے. وہ کیونکہ میرے گھر کے راستے میں, تو میں آتے جاتے وہاں سے گزرتی ہوں, میں اس کو دیکھتی ہوں, نواز شریف کینسر ہاسپٹل. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اس کا آغاز ہو جائے گا, اس میں علاج شروع ہو جائے گا. اسی طرح نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ جس کا نام نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہے, یہ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, جس کے اندر وہ تمام ہاسپٹلز جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے بلڈ ڈیزیزز ہے, اس کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے. جیسے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, اس کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے. جیسے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما, جیسے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ کسی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے تو ہسپتالوں میں وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے, کہ وہ اسپیشلٹیز نہیں ہے جو ان کا علاج کر. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما ہاسپٹل بن رہا ہے. اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل بن رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ورچولی اور شہروں میں ہیں لیکن وہ ایڈمیٹڈلی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے. تو ایک لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل ہے جو پورے پاکستان کو کیٹر کرتا ہے.
لیکن اب کیونکہ میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو جو بچوں کی اسپیشلٹیز ہیں اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل نہیں تھا, وہ بھی 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ چھوٹا پڑ گیا ہے. وہ جب بنا تھا وہ بہت بڑا اسپتال تھا, لیکن جب وہ جیل روڈ پہ ہے تو اس کی ایکسیس ہی بہت مشکل ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو آرتھوپیڈکس ہے, ہڈیوں کا جو علاج ہے, وہ ہر ہسپتال میں ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا ایک اسپیشلائز سینٹر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح جو اور اسپیشلٹیز ہیں جن کا ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تمام ہاسپٹل رنگ روڈ کی سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے گزرتے LDA سٹی ہے, وہ تقریباً 5000 کنال ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 ڈیز میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 3 جو ایک تو لاہور ہو گیا, ایک پنڈی میں اور ایک صدرن پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں ہم یہ میڈیکل ڈسٹرکٹس جو ہیں بنائیں تاکہ لوگوں کو لانگ ڈسٹینسز ٹریول کر کے نہ آنا پڑے. وہاں پر ایئر اسٹرپ بھی ہوگی اور وہاں پہ ایئر ایمبولینس کے لینڈ کرنے کی جگہ بھی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ایمبولینس ماشاءاللہ غریب پیشنٹس کو دوسرے شہروں سے ان فیسلٹیز تک شفٹ کر رہی ہے. بہت سارے پیشنٹس کو شفٹ کر چکی ہے ماشاءاللہ. میرے پاس روز سکسیس سٹوریز آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اس کے علاوہ میں نے اب ہم انسولین کا پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اور شروع کر بھی دیا ہے ہم نے, کہ گھروں پہ بچوں کو انسولین جو ہے وہ ان کی کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی, ان کے گھروں پہ ان کو ڈیلیور ہوگی. اسی طرح تقریباً 2 لاکھ ڈیلیوریز فری میڈیسنز کی ہو چکی ہیں. فری میڈیسنز کو ہم دروازہ کھٹکا کے ان کے گھروں پہ ہارٹ کی میڈیسن جو ہے, کارڈیولوجی کی جو پیشنٹس ہیں ان کی میڈیسن جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو TB کی میڈیسن ہے, یا جو ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ہے, جو کینسر کی میڈیسن ہے, وہ ہم ان کے گھروں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اس سال میں ہم اور زیادہ پیشنٹس کو انرول کریں گے جن کے گھروں پہ یہ, اور اس کا بہت میسو فیڈ بیک ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائنوں میں, کیونکہ خود یہ بات میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ میں کم از کم 20-25 کالز رینڈم سن کے سوتی ہوں. کوئی کسی انیشیٹو کے بارے میں ہوتی ہے, کوئی کسی انیشیٹو کے بارے میں ہوتی ہے, اور جو میرا انسپیکشن یونٹ ہے وہ کم سے کم کتنی کالز کرتے ہو امجد روز؟ امجد ہے اچھا, تقریباً 8 سے 10 ہزار کالز ہم روز کرتے ہیں, ڈفرینٹ, ساؤتھ پنجاب میں بھی, سینٹرل پنجاب میں بھی, نارتھ پنجاب میں بھی. تو اس میں جو سلیکٹڈ کالز میں سن کے سوتی ہوں, تو جو بہت فیڈ بیک آتا ہے نا, بہت فیڈ بیک جو آتا ہے, وہ جو میڈیسن ڈیلیوری ہے, ہوم ڈیلیوری. لوگوں نے کہا کہ ہمیں پورا دن کھڑا ہونا پڑتا تھا, اب ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں 60 دن کی میڈیسن جو ہے وہ دے جاتے ہیں. تو اس کا بھی جو ایک سیٹسفیکشن لیول ہے, ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں, وہ تقریباً 90% کے قریب ہے. بہت بڑا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور جو آپ کے اپنے اپنے حلقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, میرے پاس تقریباً 2500 سے زیادہ BHUs ہیں. تقریباً 1400 BHUs جو ہیں ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینکس میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. ان کی ٹوٹل ری ویمپنگ ہو رہی ہے, اور جب وہ ری ویمپ کے بعد جو شکل سامنے آ رہی ہے, میرا خیال ہے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جس کو ہم نے BH کو جو ہائر سٹینڈرڈز پہ ہم نے اس کو ریڈو کیا ہے, اور ہم اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اور آؤٹ سورس کرنے کے بعد آپ یقین جانیں کہ وہاں پر پیشنٹس کا جو انفلو ہے, جو فٹ فال ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اگر میں آپ کو اس کے فگرز دوں تو بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن وہاں پہ بچوں کی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروسیجرز ہو رہے ہیں جس کے لیے بڑے ہاسپٹلز میں ان کو نہیں جانا پڑا. تو وہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں, جس کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائی مچا تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے رہے, میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, خود ہی شرمندگی سے اٹھ کے چلے گئے. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ حکومت بیک فٹ پہ نہیں گئی, ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی. ان کو جو جنہوں نے شرارت کی ان کو ہم نے نہ صرف نوکریوں سے نکالا, بلکہ ان کے جو لائسنسز ہیں وہ بھی ہم نے ریووک کیے. تو اگر ہم مل کے کچھ عوام کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بلیک میلنگ پہ اتر آئے, تو وہ بلیک میلنگ میں تو کم از کم نہیں سنتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ خود ہی اٹھ کے شرمندگی سے چلے گئے. بلکہ پہلے مجھے گالیاں نکالتے رہے, میری وہ کردار کشی کی, میں بالکل میں نے ایسے کر لیا جیسے میں ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا. میں نے کہا لگے رہو, اور آخری چند دنوں میں وہ ہماری منت کرتے رہے کہ ہم سے بات کر لو.
بات کیا ہے آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کہے کہ آپ نے آج چھٹی کیوں کی, ہمیں کوئی نہ یہ کہے کہ اپنی اٹینڈنس لگاؤ, ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ راؤنڈ کرو, اور ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی تو آپ 2 گھنٹے بعد کیوں چلے گئے. فرق صرف اتنا ہے اور کوئی نہیں ہے. میرے ان کے لیے بڑا احترام ہے, وہ پروفیشنلز ہیں, لیکن وہ کس چیز کا پروفیشنل ہے جس کے لیے وہ اس کو تعلیم دی گئی ہے, اسٹیٹ نے اس پہ خرچ کیا ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. تو اسی طرح کیتھ لیبز جو ہیں وہ 6 ڈویژنز میں جو کارڈیالوجی کی انٹرونشن کے لیے ہیں, اور اس کے بغیر دل کا آگے سرجری نہیں ہو سکتی, وہ کیتھ لیبز ہم 6 ڈویژنز میں ابھی شروع کر رہے ہیں. راولپنڈی چلڈرن ہاسپٹل جو 20 سال سے اسٹال ہوا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا کے ہم اس کو آپریشنل کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے جانے تک, یا مجھے نہیں پتا 5 سال اگر یہ حکومت رہتی ہے تو 5ویں سال میں کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوگا, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جہاں پر دل کی امراض کا علاج نہیں ہوگا, جہاں پہ بچوں کے امراض کا علاج نہیں ہوگا, اور ایک شہر سے لوگوں کو دوسرے شہر جانا پڑے تو میں سمجھوں گی یہ میرا فیلئر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کر کے جائیں گے. میرے پاس تقریباً 49,000 سکولز ہیں, جس میں سے کچھ ہزار جو ہیں 6-7 ہزار آؤٹ سورس ہو چکے ہیں, باقی 14,000 ہم نے اس سال کرنے تھے. جو آؤٹ سورس ہوئے ہیں اسکول, وہ بھی بہت ایک ہیو اینڈ کرائے مچا. وہ ٹیچرز نے کہا یہ کیا ہو گیا, سرکاری اسکولوں کو بیچ دیا. ایسا بالکل نہیں ہے, سرکاری اسکولوں کو بیچا نہیں ہے. سرکاری اسکول سرکار کے پاس ہیں, لیکن ان کے اندر ہم سسٹم ایسا لے کے آئے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں, جن کے پاس 3 سے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, ان کو ہم نے یہ اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں تاکہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم ملے. اور ٹیچرز کی جو اٹینڈنس ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری وقت میں یہ ٹیچرز اگر 200 بچہ ہے تو اس کے اندر 2 ٹیچرز ہیں, 50 ٹیچرز ہیں تو 10 بچے ہیں. اس طرح کے سکولز مجھے ملے تھے, اور ایسے سکولز مجھے ملے تھے جہاں پر نہ 4 دیواری تھی, نہ ٹوائلٹس کی فیسلٹیز تھی, نہ پینے کے پانی کی فیسلٹی تھی, نہ کمپیوٹر لیبز شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بنی تھیں. وہ سب کے سب کمپیوٹرز خراب ہیں, اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز تھے وہ ایک کرپشن کا اور سستی کا اور کاہلی کا اور نان پرفارمنس کا ایک گڑھ تھے. ایک جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے اس کو رانا سکندر نے پرسنلی ان کی ٹیم نے بیٹھ کے انٹرویو کیا, بہترین لوگوں کو لگایا. اور یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال 110 بلین صرف اور صرف 50,000 کمرہ بن رہا ہے تمام سکولز کے اندر, جہاں پہ کمروں کی شارٹیج ہے. 50,000 ایکسٹرا کلاس رومز. اس کے علاوہ تمام سکولز میں جو نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبز بن رہی ہیں, اور اس کے علاوہ تمام سکولوں میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں انکلوڈنگ ٹوائلٹس اور کلین ڈرنکنگ واٹر, یہ 110 بلین سے ہم شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی لوگ, ہاں فرنیچر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, فرنیچر بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا. یہ 3 مہینے کہہ رہا, چلو 4 مہینے میں کہہ لیتی, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے کان بند ہیں. تو کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکے گا اس سال کے بعد کہ جی ہمارے اسکول میں فرنیچر نہیں ہے, تو یہ تو سڑکیں بنا رہے ہیں جی, تو ادھر کمپیوٹر لیبز نہیں ہیں, تو یہ تو بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو یہاں پر باتھ روم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اور پوری دنیا کے امبیسڈرز جو مجھے ملنے آتے ہیں, میں ترکی گئی ہوئی تھی, آپ سب نے شاید میری اسپیچ سنی ہو ایجوکیشن کانفرنس پہ. یقین مانے پوری دنیا میں عزت ہوئی جب وہاں پر یہ تسلیم کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے 1 سال کے اندر ایجوکیشن میں جو انیشیٹوز لیے ہیں وہ بالکل جو ایک ریولوشن ہے. ایگریکلچر میں اس سال جتنا کام ہوا ہے شاید ہی کبھی ہوا ہو. اور ایگریکلچر میں کسان کارڈ جو ہے تقریباً 5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ مل چکا ہوا ہے, اور تقریباً 45 بلین کی ساری انہوں نے اس دفعہ گندم لگانے سے پہلے انہوں نے خریداری کی, جس کے اندر پیسٹیسائڈز شامل ہیں, بیج شامل ہے, فرٹیلائزر شامل ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جو آپ میں سے رورل ایریاز سے لوگ ہیں ان کا میرے پہ پریشر آتا رہتا ہے کہ گندم کی وجہ سے کسان پریشان ہیں.
تو میں نے بہت سوچا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے کسان کو بھی تھوڑی بہت ان کو بھی حوصلہ ہو جائے, آسرا ہو جائے, اور گندم کا ریٹ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے, کیونکہ اگر گندم بڑھتی ہے تو آٹا بڑھتا ہے, آٹے کی قیمت بڑھتی ہے. آٹے کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو پورے ملک میں انفلیشن کا ایک طوفان آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کوئی کلیم نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن جو 38-40% سے مہنگائی 0% پہ آئی ہے, اس کی وجہ میرے دانست کے مطابق وہ جو گندم نہ خریدنے کا فیصلہ تھا, اس نے ایک دم سٹیمولس دیا اور اچانک مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئی. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے راشن کارڈ شروع کیا ہے. 1.3 ملین فیملیز کو 3,000 روپیہ مہینہ ہم راشن کی مد میں دے رہے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 300 جو حلقے ہیں پروونشل اسمبلی کے, سب کو 3,000 کا کوٹا ملے گا. آپ نے اپنے غریب جو آپ کے لوگ ہیں آپ کے حلقوں میں یو سی وائز جو سب سے غریب لوگ ہیں, ان کی مجھے 3,000 کی لسٹ آپ کو جمع کرانی ہوگی نام اور فون نمبرز کے ساتھ. اس سال ان کو بھی ہم 1 ملین لوگوں کو راشن کارڈ اسکیم میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اس سال ہم نے روڈ ریسٹوریشن پلان پہ یا روڈز نئی بنائی ہیں, ان پہ جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ 200 بلین ہے.